بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 64 صحیح بخاری۔ ہم سے موسیٰ بن اسلم نے بیان کیا، کہا ہم سے سلیمان بن مغیرہ نے بیان کیا، ہم سے ثابت نے ان سے نقل کیا، انہوں نے فرمایا کہ ہم قرآن کریم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرنے سے منع کر دیا گیا، اور ہم کو اس لیے یہ منع کر دیا گیا، اور ہم کو اس لیے یہ بات پسند تھی کہ کوئی ہوشیار دیہاتی آئے اور آپ سے دینی اور امیری پوچھے اور ہم سنائیں۔ چنانچہ ایک دفعہ ایک دیہاتی آیا اور اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ہاں آپ کا بغلہ گیا تھا، اس نے ہم کو خبر دی کہ اللہ نے آپ کو اپنے رسول بنا کر بھیجا ہے، ایسا آپ کا خیال ہے؟ آج صلی اللہ علیہ وسلم اس نے بالکل سچ کہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ آسمان کس نے پیدا کیے؟ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے۔ پھر اس نے پوچھا کہ زمین کس نے پیدا کی ہے اور پہاڑ کس نے؟ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے۔ پھر اس کی پوچھا کہ اس میں نفع دینے والی چیز کس نے پیدا کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل نے۔ پھر اس نے کہا کہ بس اس ذات کی قسم دے کر آپ سے پوچھتا ہوں جس نے زمین و آسمان و پہاڑ کو پیدا کیا اور اس میں منافع پیدا کیا، اور کیا اللہ عز و جل نے آپ کو اپنا رسول بنا کر بھیجا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ہاں، بالکل سچ ہے، اللہ نے مجھ کو رسول بنایا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ آپ کے باقلان نے بتایا ہے کہ ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں اور مال سے زکوٰۃ ادا کرنا اسلامی فرائض ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس نے بالکل سچ کہا ہے۔ پھر اس نے کہا آپ کو اس ذات کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا، اور کیا اللہ پاک نے آپ کو کون ان چیزوں کا حکم فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، بالکل درست ہے۔ پھر وہ بولا آپ کے صدقے کا خیال ہے کہ ہم میں سے جو طاقت رکھتا ہو اور اس پر بیت اللہ کا حج فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، وہ سچ ہے۔ پھر وہ بولا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ذات کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا، کہ کیا اللہ ہی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرمایا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ ہاں۔ پھر وہ کہنے لگے کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ معبود فرمایا، میں ان باتوں پر کچھ زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا، بلکہ ان ہی کے مطابق اپنی زندگی بسر کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے اس باتوں کو سچ کر دیا اور وہ ضرور جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصحف یعنی قرآن لکھو اور انہیں چاروں طرف بھیج دیا، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طاہیہ بن سید اور امام ملک رحمۃ اللہ کے نزدیک یہ کتاب جائز ہے، اور بعض اہل حج سے مناولہ اور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اصطلاح کیا ہے جس میں آپ نے امیر لشکر کے لیے خط لکھا تھا، پھر صدقے سے فرمایا تھا کہ جب تک تم فلاں جگہ نہ پہنچ جاؤ اس خط کو مت پڑھنا، پھر جب وہ اس جگہ پہنچ جائیں گے تو اس کے لیے خط کھول لوگوں کے سامنے پڑھنا اور جو آپ کا حکم دیا تھا وہ انہیں بتانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہیں ایک شخص کو اپنا ایک خط دے کر بھیجا اور اسے یہ حکم دیا کہ اسے حکم بہارن کے پاس لے جائے۔ بہارن کے حکم دینے اور وہ خط سکرا شاہ ایران کے پاس بھیج دیا۔ جس وقت اس نے وہ خط پڑھا تو چاک کر ڈال روائی کہتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ اسے بن ثابت نے اس کے بعد مجھ سے کہا کہ اس واقعے کو سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایران کے لیے دعا کی، وہ بھی چاک شدہ خط کی طرح ٹکڑا ٹکڑا ہو جائیں گے۔